ड्रामा बनाया जाता है जिसका नाम होता है हादसा। इसकी स्टोरी जो है एक उस वाक़े के साथ ऐड की गई थी, बच्चों के सामने उनकी वालिदा के साथ ज्यादती हुई थी। मोटरवे इंसिडेंट हुआ था, उसकी जो सर्वाइवर हैं उन्होंने रब्ता किया मेरे से थ्रू समबडी और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी पॉसिबल तरीका कि आप इसको चैलेंज करें। अब ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि सब चीज़ें उस तरह हों। जितने सोशल मीडिया फोरम्स हैं उनमें से इसको रिमूव किया जाए ताकि ये दोबारा रीप्ले ना हो, दोबारा उस शख्स तक ना जाए या दोबारा इन सारे एक्ट्स की वायलेशन ना हो, और इसको यूट्यूब से भी रिमूव करने का ऑर्डर किया। इंटरनेशनली रिवाज ये है कि अगर आप किसी शख्स पे मूवी बनाते हैं, उसकी स्टोरी लेते हैं, तो आप उसकी परमिशन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, एक पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में ड्रामा बनाया जाता है जिसका नाम होता है हादसा, जिसे मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो क्रिटिसाइज़ भी किया गया, तनकीद का निशाना भी बनाया गया। अदीका कियानी इसमें अहम किरदार अदा कर रही थी। इसकी स्टोरी जो है एक उस वाक़े के साथ जो है वो ऐड की गई थी कि जहाँ पर जो है बच्चों के सामने उनकी वालिदा के साथ ज़्यादती हुई थी और उसके बाद जो है उसको ड्रामाटाइज़ किया गया। और इसके बाद जो है 10 माह से ज़्यादा का वक्त गुजरने के बाद आज ये फ़ैसला आ चुका है और जज साहब ने जो है ये फ़ैसला सुनाया कि इस ड्रामे को ना सिर्फ बैन किया गया बल्कि जुर्माना भी आयद किया गया और हर जगह से रिमूव करने के हवाले से जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब, इनसे बात करते हैं। ये सारा केस जो है इन्होंने डील किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। सर, सबसे पहले तो ये केस का बैकग्राउंड बताइएगा, कब आपके पास जो है कंप्लेनर आया या क्या तरीक़ाकार? सर, इस केस का जो बैकग्राउंड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जब ये ड्रामा सीरियल एयर होना शुरू हुआ और इसकी मुख्तलिफ एक साथ जो है वो चलना शुरू हुई, गालिबन 1 या 2, तो मेरे से रब्ता किया। जो मोटरवे इंसिडेंट हुआ था बड़ा घिनौना पाकिस्तान में, उसकी जो सर्वाइवर हैं उन्होंने रब्ता किया मेरे से थ्रू समबडी एंड शी सेड कि वो बड़ी अग्रीव्ड हैं इससे और उनको इससे बड़ा एक प्रॉब्लम है जब उस ड्रामे को देखती हैं कि बिकॉज इसको वापस उन्हीं सारे मामलात में ले जाता है और उसको वो सारी चीज़ें याद आती हैं। और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी पॉसिबल तरीका कि आप इसको चैलेंज करें। अब इसमें 2 बातें थी। अगर उनके नाम से चैलेंज करते तो ऑफ कोर्स उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ होने का एक खदशा था और लोगों ने, मीडिया ने, हर बंदे ने उसके पास जाना, तो वो मज़ीद उनको उस चीज़ में से गुजारना था। सो एक तरीक़ाकार था। मेरे साथ बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी हैं, वो भी एक वकील हैं। उन्होंने कंप्लेनेंट बनकर इस ड्रामा जो है इसको चैलेंज किया। अब ये जो चैलेंज हमने किया ये पेमरा के सामने किया, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में। उस टाइम पर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो लिहाजा हमने पेमरा में चैलेंज किया। पेमरा में जब चैलेंज किया तो पेमरा ने इमीडिएटली देखा हमारी शिकायत को, और पेमरा में बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ कि कोई शख्स भी चैलेंज कर सकता है पाकिस्तान का, उसके लिए कंप्लेनेंट का एग्रीव्ड पर्सन होना उस तरह ज़रूरी नहीं। जब वो चैलेंज किया तो उन्होंने इमीडिएटली उस ड्रामे को बैन कर दिया, रोक दिया उसी वक्त। उस बैन के ख़िलाफ़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1-2 हेयरिंग सुनने के बाद उसको अलाउ तो कर दिया चलाना, लेकिन कहा कि इसको काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में भेजें, जो कि इसका सही फोरम है, वो डिसाइड करे कि इसने कैसे चलाएंगे। इन द मीन टाइम काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स का क़याम आ गया और ऑफ कोर्स दे वर फॉर्म्ड, और जो ऑर्डर इनिशियल था हाई कोर्ट का वो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया, जो कि आज तक पेंडिंग है। जब काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ कोर्स मार्ज़ वजूद में आ गई तो इस्लामाबाद काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स थी, लाहौर साहब आ गई, लेकिन इस्लामाबाद वाली जो है वहाँ पर इस कंप्लेंट को फॉरवर्ड किया गया। उन्होंने बुलाया हमें, मैंने वहाँ जाके अपनी आर्गूमेंट्स थी। अब आर्गूमेंट्स में बुनियादी तौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो कि सारे टीवी को और इसको रेगुलेट करता है, उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट है 2015 का। उसमें वेरियस प्रोविजंस हैं, जिसमें 9(2) भी है, जो ये कहती है कि आप सेक्स क्राइम जो है उसको री इनैक्ट नहीं कर सकते, या अगर कर सकते हैं तो उसके एक सर्टन पैरामीटर्स हैं। दूसरी बात ये थी कि जो एक एडिटोरियल ओवरसाइट होती है, जो एडिटर्स ने देखनी होती है, वो इसमें नहीं नज़र आ रही थी। तीसरी बात बुनियादी ये थी कि पूरी दुनिया में जिस तरह राइट्स डिफरेंट डेवलप होते हैं, इस तरह एक इंडियन जूरिस्प्रूडेंस में और मुख्तलिफ जूरिस्प्रूडेंस में राइट्स डेवलप हुए हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन, कि आप जो एक इस किस्म का ट्रॉमा कैरी कर रहे हैं उसको फॉरगेट करने का भी राइट होना चाहिए, और वो इस खातून का राइट था। लेकिन इस ड्रामा सीरियल के थ्रू हमने उसको दोबारा वो सब कुछ याद करा दिया, इन चीज़ों पर आर्ग्यू किया। फिर मैंने उनको एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दी कि जनाब ये मोटरवे रेप इंसिडेंट है और ये जो है ये वो वाला इंसिडेंट जो आपने ड्रामा सीरियल, उसमें उसकी सिमिलैरिटीज़ पॉइंट आउट करने की। मसलन मैं आपको मोटी मोटी सिमिलैरिटीज़ बता देता हूँ। उसमें भी बच्चों की जो नाम और हर चीज़ है वालिदा उसी तरह थी, और सबसे जो बुनियादी चीज़ थी, जो इसका प्रोमो था ड्रामा का, वो एक रोड दिखाई जाती है जिसके ऊपर वाइट लाइट्स हैं। अब ये सारी की सारी एंड सेवरल अदर चीज़ें जो कि मैं आपको आई कैन गो ऑन, जिसमें एक शख्स था, एक कैरेक्टर था, उसका नाम था, वो मैंने काफ़ी सारी इनलिस्ट की हुई हैं। अब ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि सब चीज़ें उस तरह हों, या एक रीजनेबल मैन टेस्ट, एक बाय स्टैंडर्ड टेस्ट है कि मैं आपके आगे उस प्ले को लगाऊं तो आपके जहन में क्या चीज़ आती है।
تو وہ آف کورس موٹو وے ریپ انسیڈنٹ تھا. میں بنیادی طور پر یہ بھی کہتا جاؤں کہ ایز اے چیمپئن جو کہ ہم سارے بلیو کرتے ہیں آف فریڈم آف اسپیچ, ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پر بات کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ جو وکٹم کے رائٹس ہیں, یا اگر اس سے اجازت لینی ہے, آپ اس کی سٹوری استعمال کر رہے ہیں یا کسی طرح کی کوئی سملیرٹی ہے, تو وہ پوچھ لینا ضروری ہے. لہٰذا ان سب بیسس پر اس کو چیلنج کیا گیا اور پھر ہمیں آف کورس سنا گیا. سننے کے بعد اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے, کاؤنسل آف کمپلینٹس کو اپنی ریکمنڈیشنز مرتب کر کے چیئرمین پیمرا کو بھیجتے ہیں. انہوں نے پھر ان فارم آف این آرڈر ایشو کیا, اور آرڈر میں 3 بنیادی باتیں کی گئیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ری انیکٹمنٹ آف سیکس کرائم یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. سیکنڈلی انہوں نے کہا ایڈیٹوریل لیگل اوورسائٹ ہے, ایڈیٹوریل اوورسائٹ. تیسرا انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ روپیہ ہم فائن کر رہے ہیں, جو کہ اختیار ہے کاؤنسل آف کمپلینٹس کا. وہ 2 لاکھ فائن کر سکتے ہیں, میکسیمم 10 لاکھ کر سکتے ہیں. 2 لاکھ روپیہ کیا ابھی؟ جی ابھی 2 لاکھ روپے کیا ہے. اور جو بہت میجر ایک ریلیف ہے وہ یہ کہا کہ جتنے سوشل میڈیا فورمز ہیں ان میں سے اس کو ریموو کیا جائے, تاکہ یہ دوبارہ ریپلے نہ ہو, دوبارہ اس شخص تک نہ جائے, یا دوبارہ ان سارے ایکٹس کی وائلیشن نہ ہو, اور اس کو یوٹیوب سے بھی ریموو کرنے کا آرڈر کیا. تو یہ ایک ججمنٹ ہے جو کاؤنسل آف کمپلینٹس کے سے ہمارے ہاتھ میں آئی. سر یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایک خاتون سامنے آ جاتی ہے, ان کی کہانی کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور سیم وہی چیزیں ڈراماٹائز کیا جاتا ہے, ایسے بے شمار کیسز جو ہیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم نے دیکھے ہیں کہ بے شمار کیسز ہیں, ڈکیتی کے معاملات, رابری کے, اور اس کے علاوہ مرڈر کے کیسز ہیں, تو ان کو ڈراماٹائز کیا جاتا ہے. تو پبلک کے لیے کتنا ضروری ہے اس طرح کے کیسز, جیسے کہ 10 ماہ سے زیادہ کا عرصہ لگ گیا اس کیس کا فیصلہ آنے میں؟ دیکھیں, آپ ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کے اوپر ضرور کام کر سکتے ہیں, ان کے اوپر ڈراماز بنا سکتے ہیں, موویز بنا سکتے ہیں. بٹ انٹرنیشنلی رواج یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص پہ مووی بناتے ہیں, اس کی سٹوری لیتے ہیں, تو آپ اس کی پرمیشن لیتے ہیں. سیکنڈلی ہو سکتا ہے وہ اپنی سٹوری جو ہے آپ کو فری نہ دینا چاہے, ہو سکتا ہے ہی اور شی may want to sort of sell that story. یہ باتیں ہوتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سینسٹیوٹی کا بڑا خیال کرنا ہوتا ہے. مقصد سوسائٹی کے اندر آگاہی دیتے دیتے اس وکٹم کو دوبارہ اس چیز کے اندر سے گزارنا ہے. اس کو ہم تو اب ورڈ سروائیور بولتے ہیں, اس کے اندر سے گزارنا مقصد نہیں ہے. آگاہی بہت امپورٹنٹ ہے, اور ریپ تو ایک ایسا میں کہتا ہوں کہ افینس ہے جس کے اوپر جتنی آگاہی دی جائے کم ہے. میں خود اینٹی ریپ ایکٹ جو پاکستان میں بنا تھا, ہم ان کے بنانے والوں میں سے ایک ہیں. آئی واز پارٹ آف دا اسٹیئرنگ کمیٹی, اور کافی دیر پھر جب گورنمنٹ چینج آئی تو آف کورس ایک نئی اسٹیئرنگ کمیٹی جو کہ ابھی بہت اچھا کام کر رہی ہے. سو مقصد یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو روکا جائے. میں تو روکنے والوں میں بلیو ہی نہیں کرتا ہوں. میں تو بلیو کرتا ہوں کہ جو آپ کہنا چاہیں آپ کہیں, لیکن آف کورس فریڈم جو ہے ہیز ٹو بی ایکسرسائزڈ ود ان سرٹن کنفائنس. اب یہاں پر جس شخص کی سٹوری ہے وہی اگریوڈ ہے, یہ میں دیکھ کے اس کو اگریوڈ نہیں ہوں, یا خدیجہ صدیقی یا کوئی اور نہیں ہے, اس شخص سے اگریوڈ, اور وہ بہت زیادہ اگریوڈ تھی, اور وہ بہت زیادہ عجیب سچویشن میں تھی. اس کے بعد اب ناؤ دیٹ ویو شیئرڈ اٹ ود ہر کہ جی یہ اس طرح ہوا ہے, تو شی از ہیپی کہ پاکستان نے ایک ادارے نے ان کو جسٹس دیا ہے. سو آئی تھنک جس طرح آپ نے باقی بات کی انسیڈنٹس کی, ان انسیڈنٹس پہ ضرور بنایا جائے, بٹ ایک ایگزیکٹ انسیڈنٹ آپ کاپی کرتے ہیں تو جس شخص کا آپ کاپی کر رہے ہیں اس سے آپ کو پرمیشن ضرور چاہیے. اینڈ سیکنڈلی آپ نے جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے پیمرا کی, اس کی وائلیشنز دیکھنی ہے کہ کوئی کسی قسم کی نہ ہو. بے شمار رائٹرز لکھتے ہیں, سٹوریز یا ڈرامہ لکھتے ہوئے بہت ٹائم لگ جاتا ہے, پھر اس کو ڈائریکٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. اتنا سارا سلسلہ ہونے کے بعد جب آن ایئر جا رہا ہے, اور اس کے بعد آپ نے وہ پٹیشن دائر کی, اور اس کے بعد چیلنج کیا ان کو, تو بعد میں آپ کو بھی تو اپروچ کی ہوگی انہوں نے کہ کسی طرح سے یہ ڈرامہ چلنے دیں؟ نہیں جی, میں فرینکلی بات کرتا ہوں, مجھے بالکل اپروچ نہیں کیا گیا, اور میں اپنی ذاتی حیثیت میں کہہ رہا ہوں, مجھے تو بالکل اپروچ نہیں کیا گیا. اور اس کیس کو دوسری سائڈ نے بھی بڑا پروفیشنلی لڑا ہے, ایسے ہی میں کہوں جی غلط بات ہے. اور ایون جو ان کی سائڈ سے پیش ہوتے ہیں کاؤنسل آف کمپلینٹس پیمرا میں جیو کے ریپرزینٹیو, وہ ہی از اے ویری ڈیسنٹ مین, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور انہوں نے بھی بڑی عزت سے اور احترام سے اس کیس کو لڑا ہے. یہ کوئی ایسا کیس نہیں بن گیا تھا کہ جس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جنگ بن گئی ہو یا فلانا. اور آف کورس اس پر دنیا نے بہت بات کی ٹویٹر پر, لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہی ہوتی ہے کہ جو کیس سے ریلیٹڈ بات ہے اس سے کرنی چاہیے. ایکسٹرا کسی بھی چیز پر بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو نقصان ہو. اور مقصد یہ نہیں تھا اس میں بھی اس کمپلینٹ کو کرنے کا کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچایا جائے, یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بلیک میلرز اکٹھے ہوئے ہیں اس کام میں. میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اچھے اسکیل کے ڈراماز جو ہیں وہ بننے چاہیے, اور یہ ڈرامہ بھی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو چل گیا ہے. ہم اس طرح نہیں رکوا سکے, انیشلی رکوایا تو چل گیا, لیکن اب اس کو بار بار چلانا, اس کا اٹ شوڈ ناٹ ریمین آن لائن اور سم ویئر, جس طرح کی ججمنٹ کہتی ہے. وہ چیز جو ہے اس سے میں نے کہا جس حد تک بھی ہو سکے اس کو کریں, تاکہ کیونکہ ہوتا یہ تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی نہ کوئی اس کا جاننے والا اس خاتون کا اس کو کلپ بھیج دیتا تھا کہ یہ تو آپ کی سٹوری نہیں ہے. اب جب آپ امیجن کریں جس ٹرومیٹک سچویشن سے وہ گزری ہوئی ہے, میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا, جو وہ واقعہ تھا سارے پاکستان میں وہ بڑا پاپولر واقعہ تھا, لوگوں کو پتہ تھا, تو وہ سٹوری اس کو آپ ہر روز گزار رہے ہیں اس میں سے.
ہمارے جوڈیشل سسٹم میں اور یورپین کنٹریز میں یا بیرون ممالک کی جتنی بھی جوڈیشل سسٹم ہے کورٹس کی، کیا فرق کیا ہے، بنیادی فرق کیا ہے؟ ہمارے ہاں جی ٹائم بہت لگتا ہے فیصلہ ملتے ہوئے. جب تک فیصلہ ملتا ہے تب تک انصاف سے بات آگے گزر جاتی ہے. اور اگر آپ اس کو ایک شارٹ ون لائن میں کہیں تو ہمارا معاشرہ قانون کی بالادستی پر چل رہا ہے، وہاں کے معاشرے انصاف کی بالادستی پر چل رہے ہیں. انصاف اور چیز ہے، قانون اور چیز ہے. انصاف کے اندر ٹائملی ڈسپنسیشن آف جسٹس بھی ہے. انصاف کے اندر اس چیز کا تقاضا بھی ہے کہ سب کو ڈیو پروسیس دیا گیا ہے کہ نہیں ہے. انصاف اس چیز کا نام ہے کہ آپ لوگوں کو سن کر فیصلے کریں، آپ وہ فیصلہ کریں جو انصاف پر مبنی ہے. لیکن قانون پر مبنی فیصلے جو ہیں وہ ہم بڑے چیمپئنز ہیں کرنے کے. انفارچونیٹلی پاکستان میں تو خیر قانون کے اوپر بھی فیصلے کی بات نہیں ہو پاتے. سو یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ آپ کو وہاں انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی چیلنج نہیں کرتا. وہاں کا پرائم منسٹر اگر ریموو ہوتا ہے تو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. وہاں کا اگر ایک عام شہری کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو ہی ایکسیپٹس اٹ. وہاں پر اگر کسی شخص کے خلاف پرسنل انجری کا کیس ہے کوئی ہے، وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. اس وائی بیکاز ہی ایکسیپٹس اس جوڈیشل سسٹم. یا آپ سوچیں کہ جب آپ کا فیصلہ ہوتا ہے کوئی بھی، سب سے پہلے جو ہارا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میں نہیں مانتا جی اس فیصلے کو، یہ کوئی فیصلہ ہے. وہاں پر لوگ ہار کر بھی فیصلے کو مانتے ہیں. دس از دا ڈفرنس بٹوین دو جوڈیشل. 10 ماہ کا فرق جو ہے، 10 ماہ 11 ماہ اس کیس میں لگ گئے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں اگر اس طرح کوئی بھی شخص اور چیلنج کرتا ہے اور ہر شخص اتنی وہ استطاعت نہیں رکھتا یا اتنی وہ اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ وہ کیس کی پیروی کر سکیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز کا فیصلہ کتنا جلدی آنا چاہیے یا کتنا؟ عام طور پہ تو جس کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے، پر کاؤنسل آف کمپلینٹس گورنمنٹ نے بنائی بھی نہیں تھی ابھی. اس کا تشکیل رہتی تھی. جب اس کی تشکیل 9 ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہیں تو ساتھ ہی فیصلہ ہو گیا. مجھے اس کاؤنسل آف کمپلینٹس کو اس لیے تھوڑا سا دیکھنے کا موقع ملا کہ میں خود بھی اس کا چیئر پرسن رہا ہوں 2 سال لاہور جو ہے آفس، تو میں نے اس کی فنکشننگ دیکھی ہوئی ہے. سو یہ بڑا کوئک فورم ہے اور ادھر بھی بڑا جیسے ہی نوٹس ایشو ہوا ہے فوراً انہوں نے اس کا فیصلہ کیا ہے. سو اس فورم کی جنرلی ریپوٹیشن اچھی ہے. اس کیس کو چلانے میں مقصد یہ تھا، بیچ میں ہائی کورٹ انوالو ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا، تو اس وجہ سے. بہت شکریہ جی. ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ حادثہ جو ڈرامہ سیریل تھا اس کو بین کرنے کی سب سے بڑی وجہ وہ بھی سامنے رکھ دی اور کیس کی سارے جو ہے وہ پیرامیٹرز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور جس طرح 10 ماہ کی محنت کے بعد جو ہے اس کیس کا فیصلہ آیا اور باقاعدہ طور پر ڈرامہ سیریل کو نہ صرف ریپیٹ کرنے بلکہ سوشل میڈیا جتنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں ان کے اوپر بھی اگر اپلوڈ ہوا ہے تو اس کو ریموو کرنے کے آرڈرز جو ہیں وہ جاری ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.